اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، آج شہادت ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، جہاں مولا سے محبت و مودت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے غم میں غمگین ہوا جائے اور آپ کی خوشی میں خوش ہوا جائے۔ تو آپ کی شہادت کی مناسبت سے جہاں ہم آپ کے مصائب، آپ پہ ٹوٹے ہوئے مظالم، آپ پہ بیتے ہوئے مصائب پہ ہم گریہ کرتے ہیں، ہم اس پہ آنسو بہاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہیں اسی محبت اور مودت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے فرمودات، امام کے کردار، امام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے محبین، اپنے چاہنے والے، اپنے دوست احباب، رشتہ داروں میں بھی اس چیز کو آگے بڑھائیں۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ مولا کا قول ایک نقل کرنا چاہتا ہوں، جو کہ حوالہ ملتا ہے عیون اخبار رضا، امام علیہ السلام کی نام سے ان کے اذکار اور ان کے قول اور ان کے حوالے سے تمام موجود ہیں۔ کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، جس میں شیخ صدوق علیہ رحمہ مؤلف ہیں اس کتاب کے، اس میں نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا، توجہ رکھیے گا، مولا فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، مولا کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر اپنا رحم فرمائے، اللہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، مولا فرماتے ہیں اللہ اس بندے پر اپنا رحم فرمائے کہ جو بندہ احیا امرنا، جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو روایت آگے بڑھتی ہے، قال راوی، تو راوی نے سوال کیا، مولا وہ راوی موجود تھا وہاں، اس نے کہا فقلت لہ، تو راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا سے فکیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے؟ یقیناً آپ اور ہم ہوتے تو ہم بھی سوال کرتے، اگر مولا ہم سے کہتے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، جب وقت کا امام حجت خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، تو ہمارے دل میں بھی اشتیاق ہوتا، ہم بھی مولا سے سوال کرتے مولا کہ کون سا بندہ ہو جس پہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحم فرمائے۔ تو مولا نے کہا اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ تو راوی نے سوال کیا مولا کیف یحیی امرکم، کہ مولا آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو اب مولا فرماتے ہیں قال، مولا فرماتے ہیں یتعلم علومنا، مولا کہتے ہیں ہمارے علوم کو سیکھو، ٹھیک ہے، ہمارے علوم کو سیکھیے، یتعلم علومنا ویعلموہ الناس، اور جب تم ہمارے علوم کو سیکھو، ٹھیک ہے، جو ہماری تعلیمات ہے، جو ہمارے علوم ہیں اس کو سیکھو جو ہم نے علم دیا ہے، چاہے علم فقہ ہے، چاہے علم عقائد ہے، علم اخلاق ہے، ٹھیک ہے، جو ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے، جو ہماری جو تعلیم ہے اس تعلیم کو سیکھو، اس ہمارے علوم کو سیکھو، اور جب سیکھ جاؤ ویعلموہ الناس، تو پھر اس تعلیم، اس علم کو لوگوں کو سکھاؤ، پہلے خود سیکھو، تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پہلے حاصل کرو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، دوسروں کو سکھاؤ، اور یتعلم علومنا ویعلموہ الناس، پہلے خود حاصل کرو ہمارے علوم کو اور پھر لوگوں کو سکھاؤ۔ فإن الناس لو علموا، پس بے شک جب لوگ ہمارے علوم کو جان لیں گے، وعلموا لو علموا محاسن کلامنا، جب لوگ ہمارے کلام کے محاسن کو، کے علوم کو جان لیں گے، ٹھیک ہے، تو مولا کہتے ہیں لتبعونا، تو حتماً لوگ جو ہیں ہماری اتباع کریں گے۔ تو جو ہے میں مفہوم دوبارہ بیان کرتا ہوں کہ مولا نے کہا کہ رحم اللہ عبدا احیا امرنا، مولا کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ راوی کہتا ہے مولا کیف یحیی امرکم، مولا آپ کے امر کو کیسے زندہ کریں؟
مولا کہتے ہیں یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو حاصل کرو، ہماری تعلیمات کو حاصل کرو، وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ، اور جو حاصل کر لو تو پھر لوگوں کو اس کی تعلیم دو۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، جب لوگ ہمارے علوم کو، ہمارے کلام کے محاسن کو پہچان لیں گے، جان لیں گے، انہیں ہماری معرفت ہو جائے گی، ہمارے علوم کی معرفت ہماری معرفت ہوگی، لَاتَّبَعُونَا، تو یقیناً یہ عوام، یہ لوگ ہماری اتباع کریں گے۔ تو دعا کرتے پالنے والے سے دعا ہے، مولا بحق چہردہ معصومین علیہ السلام صدقے میں ہم سب کو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام، علوم آل محمد کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اپنے متعلقین اور اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی اس کی تعلیم دینے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اپنے زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔